بلتی ثقافت کے حوالے سے یہ ایک جو بلتی رقص ہے اور دوسرا جو تلوار ڈانس وغیرہ اور بلتی جو لوک گیت ہے یہ تقریباً ایک نابید ہونے کے قریب ہو چکے تھے۔ ایک لحاظ سے میں شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ چاچا غلام علی جیسے ایک استاد جس کو بلتی ثقافت سے اتنا لگاؤ ہے وہ کافی عرصے سے کوشش کر رہے تھے کہ اس کی پریزرویشن کے لیے۔ تو خوشی ایک واحد جگہ ہے جہاں پہ چاچا غلام علی جیسا ایک بندہ ہے جس نے بلتی کلچر کو، بلتی لوک گیت، بہت سارے لوک گیت ہیں، وہ یہ بندہ اس کے بعد آپ سمجھ لیں جتنے بھی لوک گیت ہیں وہ تقریباً ختم ہو جائیں۔ بلتی کلچر زندہ رکھنے کے لیے یہ ڈانس سیکھ رہا ہے ہمارے استاد غلام علی صاحب اب تک اللہ کی فضل سے زندہ ہے، اور بلتستان میں کوئی نہیں ہے، پرانے ڈانس والے سب دنیا سے رخصت ہو گیا، یہی بندے کے ساتھ اچھا کلچر ڈانس ہر چیز ہنر اس کے پاس ہے۔ کو زندہ کرنے کے لیے فن کی ضرورت ہے۔ ہم جیسے کوئی استاد کریم جیسے، استاد شیرپا جیسے، استاد سلام جیسے کوئی بندے، لیکن ہم مل جل کے ایک کے آپس میں وہ زندہ کرے گا انشاءاللہ۔ ہم اتنا مجھے تنگ آ رہا ہے جی، یہ محبت ہے سر، یہ محبت ہے۔ ابھی ہم سب مل جل کے آپ اسکاردو سے ادھر آیا، ہمارا نونہال لڑکے ادھر ہے، کوئی ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے کام میں مصروف ہے، اپنا کام پہ کام رکھ کے ان کی چیزوں پہ ختم ہو گیا تو مجلس نہیں ہوتے ہیں، ایک ایک کی محبت ختم ہوتے جاتے ہیں۔ میں اپنا کام ہے، میں اپنا کام پہ جاتا ہوں، ایک کام نکل کے نہیں، ایسے محبت رہے تو گانے گانے میں خوشی کے ساتھ ہم مل جل ہوتے ہیں تو محبت بڑھ جاتے ہیں، تو اخلاق بھی بڑھ جاتے ہیں، تو کلچر بھی اس میں ایک ایک میں شیئر کراتے ہیں۔ پرانا زمانے میں گم بناتا تھا، شول بناتا تھا، ایسے زمینداری کرتا تھا، زمینداری اس طرح کرتے ہیں۔ میں بحیثیت ایک بلتی ہونے کے ناطے میں گورنمنٹ آف پاکستان سے، جی بی گورنمنٹ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بلتی ان رقص کی اور لوک گیتوں کی تحفظ کے لیے کوئی نہ کوئی ایک ہنگامی اقدامات اٹھائے جائے تاکہ ہمارا جو کلچر ہے نا یہ مزید وسعت ملے اور یہ محفوظ بھی ہو جائے۔